بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہمارے پروردگار عالم نے انسان کو پوری کائنات کی تمام مخلوقات میں سب سے بہترین، حسین اور خوبصورت پیدا فرمایا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا کیا۔ انسان کے وجود میں ایک ایسی قدرتی عظمت چھپی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، قدرت اور حکمت کی سب سے بڑی نشانی ہے، اور یہی اعضاء و خد و خال اس کی عظمت تخلیق کا زندہ مظہر ہے۔ انسانی جسم میں رونما ہونے والی تبدیلیاں اور مختلف اعضاء پر ظاہر ہونے والے نشانات انسان کے اخلاق، کردار اور تقدیر کے پیغام کو ظاہر کرتے ہیں۔ انہی میں سے دو نشانیاں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں اور بہت بڑی خوش نصیبی کی علامت سمجھی جاتی ہیں، جن کے بارے میں مکمل جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، انسان اگر اپنی ذات میں غور کرے تو اسے اپنے رب کی دی ہوئی لاکھوں کروڑوں نعمتیں نظر آئیں گی، جن کا شکر اگر وہ ساری زندگی بھی ادا کرتا رہے تب بھی کم ہے۔ ہماری توجہ ان نعمتوں کی طرف نہیں جاتی، حالانکہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے یہ کسی اندھے سے پوچھیں، اور زبان کتنی عظیم نعمت ہے یہ کسی گونگے سے پوچھیں۔ ہمارا پورا جسم خدا کی نعمتوں کا مرکز ہے۔ شکر دراصل دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو نعمت کی عطا پر پیدا ہوتی ہے، جس سے بندہ خوشی اور اطمینان پاتا ہے۔ اس کی زبان پر شکر کے کلمات جاری ہوتے ہیں اور چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ شکر احسان کے نتیجے میں پیدا ہونے والا رویہ ہے، اور حمد و ثنا کا حقیقی مستحق صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، جس نے اپنے بندوں پر نعمتوں کے انبار لگا دیے ہیں۔ قرآن کریم میں حکم ہے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں پر شکر گزاری کی تعلیم دی ہے، اور کفران نعمت سے منع کرتے ہوئے فرمایا، بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر نہ کرو۔ جو شکر گزاری پر قائم رہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شاکر اور شکور کہتا ہے، اور سب سے زیادہ شکر گزار بندے انبیاء علیہ السلام تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی شکر گزاری کا خصوصی تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہوں، اگر تم حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہی کھاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ شکر کے تین راستے ہیں۔ پہلا، دل سے اس بات کا اعتراف کہ یہ نعمت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ دوسرا، زبان سے اس نعمتوں کا اقرار کرنا، جیسا کہ سورۃ الضحیٰ میں تلقین فرمائی گئی کہ اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ اور تیسرا، اعضاء کا شکر، یعنی اپنے جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں جھکا دینا اور گناہوں سے بچنا، یہ عملی شکر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو کچھ کھائے یا پیے تو اس کی حمد بیاں کرے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرو، ان کا ذکر بھی شکر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ آپ کے مبارک پاؤں پھٹ جاتے۔ جب عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے
آپ کے اگلے پچھلے قصور معاف فرما دیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سلف صالحین فرماتے ہیں کہ حقیقی شکر نافرمانی کو ترک کرنے اور اطاعت پر جم جانے کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص صرف زبان سے شکر ادا کرتا ہے مگر اپنے اعضاء سے گناہ کرتا ہے تو اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جس کے پاس چادر تو ہو لیکن اس نے صرف اس کا کنارہ تھام رکھا ہو۔ وہ چادر اسے سردی اور بارش سے نہیں بچا سکتی۔ اعضاء کا شکر یہ ہے کہ ان سے غیبت، فحش باتیں، گانے یا برے مناظر نہ سنیں اور دیکھیں جائیں، بلکہ جسم کو قرآن پاک کی تلاوت، علم کے حصول اور نفع بخش کاموں میں لگایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندے نعمت ملنے پر شکرانے کا سجدہ کرتے ہیں، جس کے لیے وضو اور نماز کی شرط نہیں، بلکہ یہ خوشی کی موقع پر رب کے حضور عاجزی سے جھک جانے کا نام ہے۔ یاد رکھیے، نعمتوں پر شکر ادا کرنا ان کی افزائش کا سبب بنتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا کھاتے ہیں لیکن شکر ادا نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتا ہے، اور نافرمانی کی حد بڑھ جانے پر ان کے لیے بلاؤں کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ آخرت کے اجر سے بھی محروم کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جب کوئی بندہ نعمت دیکھ کر الحمدللہ کہتا ہے تو جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک بار کہنے سے 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور زمین و آسمان کا خلا نور سے بھر جاتا ہے۔ دوسری بار کہنے پر انوار 7ویں آسمان سے زمین تک بھر جاتے ہیں، اور تیسری بار کہنے پر اللہ تبارک و تعالی خود اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پیٹ بھر کر شکر ادا کرنے والے شاکر کا مقام روزہ رکھنے والے صابر کے برابر ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص نعمت کی قدر نہیں کرتا، اس سے نعمت اس طرح چھین لی جاتی ہے کہ اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ محترم ناظرین، اب آئیے ان 2 پیاری نشانیوں کی طرف جن کا ذکر حدیث پاک میں آیا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2 نشانیاں جو اس کے بندے کے جسم پر ہوں بڑی پیاری لگتی ہے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکلتا ہے اور اسے راستے میں جو زخم یا نشان لگتے ہیں، میرے رب کو اپنے بندے کے وہ نشان بڑے پیارے لگتے ہیں۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اور کثرت سجود کی وجہ سے اس کے ماتھے، گھٹنوں اور ٹخنوں پر نشان پڑ جاتے ہیں، میرے رب کو اپنے بندے کے وہ نشان بھی بہت اچھے لگتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ اور ان کے والدین موجود ہیں۔ بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور اسی وقت دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ دنیا کا ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے اگر بندہ سجدوں میں رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ کہتے ہیں کہ اپنے نصیب پر وہی روتا ہے جو سجدوں میں نہیں روتا۔ آئیے آج یہ نیت کریں کہ ہر رات سونے سے پہلے چاہے 2-3 منٹ ہی صحیح ایک طویل سجدہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں گے، نعمتوں کا شکر ادا کریں گے اور گناہوں کی معافی مانگ کر سوئیں گے۔ نماز کی پابندی قائم رکھیں تاکہ یہ مبارک نشان ہمارے جسم پر سجے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نیکی کی باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔
ناظرین، اس بابرکت اور ایمان افروز پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ایسے ہی خوبصورت بیانات کے لیے ہمارے اور آپ کے اپنے پیارے چینل عنایت اسلامک وائس کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔